بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے جہاز کی بات کریں گے جس نے اپنا لوہا جو ہے اس کو منوایا۔ اس جہاز کو F-16 نے ریپلیس کیا، لیکن F-16 شاید کبھی بھی اتنی شہرت نہیں پا سکا جتنی F-4 فینٹم جہاز کو ملی۔ اس جہاز کو دنیا کا لارجسٹ ڈسٹریبیوٹر آف مگ پارٹس کہا جاتا ہے، یعنی کہ یہ ایک جہاز جو ہے یہ سوویت یونین کے مگ جہازوں کے پارٹس کا دنیا کا سب سے بڑا ڈسٹریبیوٹر ہے۔ یعنی کہ جتنے مگ جہاز اس ایک F-4 فینٹم جہاز کے ذریعے سے گرائے گئے ہیں، اتنے مگ جہاز کسی اور دنیا کے جہاز نے نہیں گرائے۔ دیکھیں، میں نے ابھی کہا کہ اس جہاز کو اتنی زیادہ شہرت ملی بھی ہے جتنی شاید F-16 کو نہیں ملی۔ یہ جہاز اس وقت بنا جب سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا اور اتنی زیادہ لوگوں کو نو ہاؤ نہیں ہوتی تھی، لیکن پھر بھی اس جہاز کو اتنی زیادہ شہرت ملی۔ اس کی کیا ریزن تھی؟ اس کی ایک ہی ریزن تھی کہ اس جہاز نے ویتنام وار کے اندر حصہ لیا۔ F-16 نے بھی بڑی جنگوں کے اندر حصہ لیا، لیکن وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ ٹکر کی جنگیں نہیں تھی۔ امریکہ F-16 کو ہر جگہ پہ لے کے گیا، افغانستان کے اندر لے کے گیا، عراق کے اندر لے کے گیا، لیبیا کے اندر لے کے گیا، لیکن جہاں بھی F-16 کو لے کے گیا امریکہ، اس کے اگینسٹ تو کوئی ایئر فورس آ کے کھڑی نہیں ہوئی۔ افغانستان کے پاس کون سی ایئر فورس تھی؟ لیبیا کے پاس بیچارے کے پاس کون سی ایئر فورس تھی؟ عراق میں ان کے پاس بیچاری کون سی ایئر فورس تھی؟ F-4 فینٹم ایک ایسا جہاز تھا جس نے امریکہ کو 1980 تک سرو کیا، اور اس کے تقریباً 5000 ایئر فریمز جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں۔ 23 سال تک اس جہاز کی پروڈکشن لائن جاری رہی، اور ان 23 سالوں کے اندر 5000 ایئر فریمز جو ہیں ان کو بنایا گیا۔ دنیا کے 4 کانٹیننٹس میں اس کی سیل ہوئی۔ 10 کلائنٹس نے اس کو پرچیز کیا، جن میں سے ایک امریکن ایئر فورس بھی تھی، جن میں سے امریکن مرین کارپس بھی تھی، جن میں سے امریکن نیوی بھی تھی۔ جس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ اس وقت امریکہ کا یہ جو F-35 جہاز ہے، امریکہ کی تینوں فورسز استعمال کرتی ہیں۔ F-4 فینٹم بھی اسی طرح کا جہاز ہے جس کو امریکہ کی تینوں فورسز استعمال کرتی ہیں۔ F-16 کو امریکہ کی میرین کارپس استعمال نہیں کرتی۔ F-16 کو امریکہ کی نیوی بہت لمیٹڈ نمبر کے اندر استعمال کرتی ہے، صرف ٹریننگ پرپزز کے لیے، پراپر یوز نہیں کرتی۔ F-4 فینٹم ایسا جہاز ہے جس کو امریکہ کی تینوں فورسز استعمال کرتی تھی۔ F-22 کو امریکہ کی صرف ایئر فورس استعمال کرتی ہے۔ F-4 فینٹم کے بعد اب جا کے F-35 ایک ایسا جہاز آیا جس کو امریکہ کی یہ تینوں فورسز جو ہیں وہ استعمال کرتی ہیں۔ شروع کے اندر جب اس جہاز کو تیار کیا گیا تو اس کے ڈیزائن کے اندر کافی زیادہ پرابلمز تھیں۔ اس کو ایز اے لانگ رینج بامبر انٹرسپٹر کے طور پہ تیار کیا گیا تھا، لیکن پھر ویتنام جنگ کے اندر اس کو بھیجا گیا۔ ویتنام جنگ کے اندر MiG-17 جہاز نے اس کو بہت زیادہ ریزسٹنس دی، اور MiG-17 جہاز بھی تبھی جو ہے وہ مشہور ہوا جب اس نے F-4 فینٹم جہازوں کو گرانا شروع کیا۔ یہ F-4 فینٹم وہی جہاز ہے جس کو پھر بعد میں F-16 نے ریپلیس کیا۔ F-4 فینٹم کے اوپر اتنی زیادہ اسٹڈی ہوئی ہے کہ اس ایک F-4 فینٹم کے بعد امریکن نیوی نے اپنا ٹاپ گن سکول جو ہے وہ سٹارٹ کیا۔ F-4 فینٹم نے بہت زیادہ مگ جہازوں کو گرایا، لیکن مگ جہازوں نے بھی بہت زیادہ F-4 فینٹمز کو گرایا، اور F-4 فینٹم کے اندر جو شارٹ کمنگز تھیں ان کو اسٹڈی کرنے کے بعد امریکہ نے بہت زیادہ پلانز اور بہت زیادہ پروگرامز کو سٹارٹ کیا، جن کے اندر سے ایک یہ ٹاپ گن سکول بھی ہے، جس کے اوپر بعد میں یہ ٹام کروز کی مووی بنی 86 کے اندر، اور بعد میں اب یہ 2022 کے اندر اس کی جو ہے وہ مووی کا سیکول آیا۔ تو یہ ساری کی ساری جو کنٹریبیوشنز ہیں آپ ان کو F-4 کے کھاتے میں ڈال سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے کہا کہ F-16 بھی اتنا زیادہ مشہور جہاز نہیں ہے۔ اگر آپ امریکن پائلٹ سے بات کریں جو ان جہازوں کی ہسٹری کو پرانا جانتے ہیں، تو وہ 100% یہی کہیں گے کہ F-4 فینٹم جہاز جو ہے وہ ایون F-16 سے بھی زیادہ مشہور ہے، اور اس کی سگنیفیکنس F-16 سے بھی زیادہ۔ یہ جہاز نہ صرف ایک گراؤنڈ اٹیک ایئر کرافٹ تھا، بلکہ ایئر ٹو ایئر فائٹ کے اندر بھی اس جہاز نے جو ہے وہ بہت زیادہ مہارت حاصل کر رکھی تھی۔ اور پھر جب وارفیئر چینج ہوئی اور یہ بیونڈ ویژول میزائلز جو ہے وہ آ گئے، تو F-4 فینٹم ایک ایسا جہاز ہے جو آج بھی AIM-120 AMRAAM میزائلوں کو فائر کر سکتا ہے۔ جس طرح سے پاکستان ایئر فورس کے F-16 AMRAAM فائر کر سکتے ہیں، دنیا کے اندر ایک ایئر فورس ایسی ہے جو ان F-4 فینٹم جہازوں کے ذریعے سے AMRAAM میزائل فائر کر سکتی ہے۔ وہ آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سی ایئر فورس ہے۔ پھر اس جہاز کی جو آپریشنل کاسٹ تھی وہ کافی زیادہ کم تھی۔ 2 انجن والا جہاز تھا، کافی بڑا جہاز ہے، لیکن پھر بھی اس کی جو آپریشنل کاسٹ تھی وہ امریکہ کے F-15 سے کافی زیادہ کم تھی۔ دیکھیں، امریکن ڈیفنس بجٹ کے لیے تو اس کی جو کاسٹ ہے وہ کافی زیادہ کم ہے، کیونکہ امریکنز نے اپنے بجٹ کے حساب سے اس کو دیکھنا ہے۔ 2 انجن والا جہاز تھا، لیکن جب وہ اس کو کمپیئر کرتے تھے F-15 کے ساتھ، تو F-15 کے مقابلے میں اس کی جو مینٹیننس تھی وہ بڑی زیادہ سستی تھی۔ اس وجہ سے اس جہاز کا جو پیئر تھا وہ F-15 کے ساتھ اس وقت بنایا گیا تھا۔ بعد میں پھر اس کو ریپلیس کر دیا گیا تھا F-16 کے ساتھ، اور پھر اب F-15 کا جو پیئر بن چکا ہوا ہے وہ F-16 کے ساتھ بن چکا ہوا ہے، لیکن کافی زیادہ دیر اس F-4 فینٹم نے F-15 کے ساتھ کام کیا۔
اور جو چھوٹے ممالک تھے جن کے پاس بہت زیادہ پیسے نہیں ہوتے تھے اور وہ F-15 افورڈ نہیں کر سکتے تھے، وہ اس F-4 فینٹم جہاز کو F-5E ٹائیگر کے ساتھ جو ہے وہ استعمال کرتے تھے۔ ان دونوں جہازوں کا جو پیر تھا نا وہ بھی بڑا کامیاب تھا۔ ایران کی ایئر فورس آج بھی جو ہے یہ F-5 جہاز استعمال کر رہی ہے اور F-4 فینٹم جہاز استعمال کر رہی ہے۔ یہ آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دنیا میں اس وقت 4 ایسی ایئر فورسز ہیں جو اس جہاز کو آج بھی یوز کر رہی ہیں اور بڑا سکسیسفل یوز کر رہی ہیں، اور ان میں سے تو کئی ایسی ہیں، ایک دو تو ایسی ہے کہ جن کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے اور وہ اس F-4 فینٹم کو آج بھی استعمال کریں گی اور کافی دیر تک استعمال کرتی جائیں گی۔ F-16 سے پہلے امریکہ کے پاس یہ ایک ایسا ہتھیار تھا جس کو امریکہ پولیٹیکل پرپزز کے لیے بھی استعمال کرتا تھا، اور ان کنٹریز کو یہ جہاز بیچتا تھا جو زیادہ تر USSR کے نزدیک ہوتے تھے۔ مثلا ترکی کو دیا، گریس کو دیا، برٹن کو دیا، جرمنی، جاپان، ایران۔ اگر آپ نظر دوڑائیں تو یہ ساری کنٹریز جو ہیں یہ USSR کو سرکل کرتی ہیں۔ پھر یہ جہاز اسرائیل کو بھی دیا گیا کیونکہ اس وقت جو عرب سٹیٹس تھیں وہ سوویت جہازوں کو استعمال کرتی تھی۔ سیریا اور عراق جو تھے ان کے پاس زیادہ تر جہاز جو تھے وہ سوویت میڈ تھے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت دنیا میں 4 ایئر فورسز ایسی ہیں جو اس F-4 فینٹم جہاز کو استعمال کر رہی ہیں، اور کئیوں کے پاس تو یہ جہاز تقریباً 40 سال پرانے ہو چکے ہوئے ہیں، اور 2030 تک ان کے پاس ابھی کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ اس جہاز کو ریٹائر کر دیں۔ جاپان اور ایجپٹ نے بھی اس جہاز کو استعمال کیا ہوا ہے۔ جاپان نے اس جہاز کو 2021 کے اندر ابھی ریسنٹلی ریٹائر کیا ہے۔ ایجپٹ نے اس جہاز کو 2013 کے اندر ریٹائر کیا۔ جاپان نے پھر F-35 جہاز پرچیز کر لیے تھے۔ ایجپٹ نے 2013-2014 کے اندر MiG-29 جہازوں کو پرچیز کیا تھا۔ امریکہ کے پاس یہ جہاز کئی سینکڑوں کی تعداد میں اندر جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اس کو بون یارڈ کے اندر رکھا ہوا ہے، اور امریکہ نے پھر اس جہاز کا بعد میں جو ہے وہ ان کو ٹارگٹ کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ QF-4 جہاز اس کو بنا دیا، اور یہ جو امریکہ کی Q سیریز کے جہاز ہوتے ہیں یہ بیسیکلی ان کے ان مینڈ جہاز ہوتے ہیں، جس طرح سے QF-16 ہو گیا، جس طرح سے QF-4 ہو گیا۔ ان کو بعد میں ایز اے لائیو ٹارگٹ جو ہے وہ امریکہ استعمال کرتا ہے۔ اس وقت پہلی کنٹری جس کے پاس یہ F-4 فینٹم جہاز آج بھی آپریشنل ہے وہ ہے ساؤتھ کوریا۔ ساؤتھ کوریا کے پاس آج بھی یہ پرانا جہاز جو ہے وہ موجود ہے۔ صرف 19 کی تعداد میں F-4 فینٹم جو ہے وہ اس وقت ساؤتھ کورین ایئر فورس استعمال کر رہی ہے۔ الٹیمیٹلی اس کو وہ ریٹائر ہی کر دیں گے کیونکہ ساؤتھ کوریا نے اب F-35 پرچیز کرنا شروع کر دی ہیں۔ خیر ساؤتھ کوریا کی جو ایئر فورس ہے وہ تو اس وقت پرانے F-5 جہاز بھی استعمال کر رہی ہے، لیکن ان کو بھی وہ جو ہے ریپلیس کر دیں گے۔ ایسے ساؤتھ کوریا کی جو ایئر فورس ہے نا وہ بڑی عجیب قسم کی ہے۔ اس کے پاس یہ پرانے جہاز بھی موجود ہیں، اس کے پاس F-15 جہاز بھی موجود ہیں، F-16 بھی ہیں، F-35 بھی ہیں، اور وہ اتنے زیادہ F-4 فینٹم پرانے جہاز بھی استعمال کر رہی ہے، F-5 ٹائیگر 2 جہاز بھی استعمال کر رہی ہے۔ تو بڑی عجیب سی ایئر فورس ہے ساؤتھ کوریا کی، لیکن اس کے جو پرابلمز ہیں نارتھ کوریا کے ساتھ وہ بھی بڑے عجیب قسم کے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ساؤتھ کوریا جو ہے وہ اپنے جہازوں کی تعداد کو کم نہیں کر سکتا۔ وہ ایک دم ان پرانے جہازوں کو، بے شک وہ یہ تھوڑے نمبر کے اندر استعمال کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ان جہازوں کو ایک دم ختم نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنے پاس یہ دوسرے F-16 یا F-35 جہازوں کا ایک خاص نمبر نہ حاصل کر لیں، کیونکہ نارتھ اور ساؤتھ کی جنگ کے اندر نا نمبرز کا بڑا گیم ہے۔ نارتھ کوریا کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، لیکن اس کے پاس جو بھی چیز ہے نا وہ بہت زیادہ نمبرز کے اندر ہے۔ تو ساؤتھ کوریا کو اپنے یہ جو جہاز ہیں ان کا ایک خاص نمبر مینٹین کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس نے یہ F-4 فینٹم جہاز بھی نہیں ابھی تک ریٹائر کیے، 19 ابھی بھی اس کے پاس موجود ہیں، اور F-5 جہاز جو کہ آپ کہہ لیں کہ لائٹ فائٹر جیٹس ہیں ان کو بھی ابھی نہیں اس نے ریٹائر کیا ہوا۔ دوسرے نمبر پہ جو ایئر فورس اس وقت آج تک F-4 فینٹم جہاز استعمال کر رہی ہے وہ ہے گریک ایئر فورس، جس کو ہم ہیلینک ایئر فورس بھی کہتے ہیں، یعنی کہ یونان کی ایئر فورس۔ اس ایئر فورس کے پاس بھی بڑے عجیب قسم کے مکس جہاز موجود ہیں۔ ہیلینک ایئر فورس کے پاس جو F-16 تھے وہ بڑے پرانے F-16 تھے، ان کو اب انہوں نے ماڈرنائز کرنا شروع کر دیا ہے اور بلاک 70 کنفیگریشن کے اوپر اپنے F-16 جو ہے وہ لے گئے ہیں، لیکن آج تک وہ یہ F-4 فینٹم جہاز بھی استعمال کر رہے ہیں۔ اور دنیا کے اندر گریک ایئر فورس کے واحد F-4 فینٹم جہاز ہیں جو کہ ایمرام میزائل بھی فائر کر سکتے ہیں، یعنی کہ ہیلینک ایئر فورس کے پاس جو F-4 فینٹم جہاز ہیں وہ ایر ٹو ایئر ڈومین کے اندر بھی بہت زیادہ کارآمد ہیں اور ایمرام میزائل تک بھی فائر کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ اب ہیلینک ایئر فورس جو ہے اس نے اپنے آپ کو ماڈرنائز کرنا شروع کیا ہے۔ رفال طیارے بھی وہ اب پرچیز کر رہا ہے فرانس سے، کچھ سیکنڈ ہینڈ، کچھ نئے۔ F-16 کو وہ ماڈرنائز کر رہا ہے، بلاک 70 کنفیگریشن کے اوپر اس نے اپ گریڈ کروا لیا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ جلدی ان F-4 فینٹم جہازوں کو جو ہے وہ ریٹائر کر دے۔ جیسے ہی ہیلینک ایئر فورس کے پاس زیادہ رفال طیارے آتے ہیں، ان کے F-16 ماڈرنائز ہو جاتے ہیں، تو وہ یہ اپنے 35 F-4 فینٹم 2 جہاز جو ہیں ان کو ریٹائر کر دیں گے۔ تیسرے نمبر پہ آ جاتی ہے ترکی کی ایئر فورس۔ ترکی کی ایئر فورس جو ہے نا وہ اس وقت بہت زیادہ بری پھنسی بھی ہے۔ ترکی کے پاس اس وقت صرف 2 قسم کے جہاز ہیں، ایک ہے F-16
جو کہ اب کافی زیادہ پرانے ہو چکے ہوئے ہیں، بلاک 30 کے ہیں، بلاک 40 کے ہیں، کچھ جو ہیں وہ بلاک 50 کے بھی F-16 ہے اس وقت ترکی کے پاس، اور دنیا کے اندر جو دوسرے نمبر کے اوپر F-16 آپریٹر ہے وہ اس وقت ترکی ہے، اور ترکی کے پاس تقریباً 250 کے قریب F-16 جہاز جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اور دوسرا جہاز جو اس وقت ترکی استعمال کر رہا ہے نا وہ ہے F-4 فینٹم، اور اس کی بھی کافی زیادہ بڑی تعداد جو ہے نا وہ ترکی استعمال کر رہا ہے، تقریباً 48 یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ 50 کے قریب F-4 فینٹم جو ہے نا وہ اس وقت ترکی استعمال کر رہا ہے۔ اور جو اس وقت ترکی کے حالات جا رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ترکی نے F-35 جہاز پرچیز کرنے کا جو ہے وہ معاہدہ کیا تھا امریکہ کے ساتھ، بلکہ ترکی F-35 پروگرام کے اندر ایک باقاعدہ پارٹنر تھا، لیکن امریکہ نے پھر اس کو S-400 سرفیس ٹو ایئر میزائل پرچیز کرنے کے بعد F-35 پروگرام سے نکال دیا۔ اب ترکی کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، اور اس وجہ سے ترکی ان F-4 فینٹم جہازوں کو جو ہے نا مزید آگے تک کھینچے گا، کیونکہ اس کے پاس اس وقت کوئی آپشن نہیں ہے نئے جہاز کے لیے، اپنا اس کا TFX جہاز جو ہے وہ اتنی جلدی بنے گا نہیں۔ F-35 اس نے پرچیز کرنے تھے اور ان F-4 فینٹم جہازوں کو F-35 سے ریپلیس کرنا تھا، لیکن اب وہ اس کو ملیں گے نہیں۔ اب ترکی کون سا جہاز پرچیز کرتا ہے ان F-4 فینٹم جہازوں کو ریپلیس کرنے کے لیے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ترکی نے امریکہ سے مزید F-16 کی ریکویسٹ کی بھی ہے، لیکن ابھی تک وہ ریکویسٹ اپروو نہیں ہوئی، تو جس وجہ سے ترکی کی اب یہ مجبوری ہے کہ وہ ان F-4 فینٹم جہازوں کو مزید دیر تک استعمال کرے۔ ترکی نے اپنے یہ جو F-4 فینٹم جہاز تھے ان کو کافی زیادہ اپ گریڈ بھی کیا ہے، اس نے ایک پروگرام تیار کیا تھا F-4 ٹرمینیٹر 2020 کے نام سے، لیکن اتنے زیادہ پرانے ایئر فریم کو آپ کتنا زیادہ ماڈرنائز کر لیں گے؟ اس کا ایئر فریم تو وہی رہے گا، ٹھیک ہے ایئر فریم کی لائف جو ہے اس کو آپ بہتر بناتے ہیں، لیکن اس کی جو سیٹ آف کیپیبلٹیز ہیں ان کو آپ ایک دم چینج نہیں کر سکتے۔ لیکن ترکی کی مجبوری یہ بھی ہے کہ اس کو اب کوئی اور نیا جہاز مل نہیں رہا، اس وجہ سے اس کو اس F-4 فینٹم کو ابھی جو ہے وہ مزید آگے لے کے جانا ہے۔ آخر میں جو ملک اس وقت F-4 فینٹم جہاز استعمال کر رہا ہے وہ ہے ایران۔ ایران کے تو حالات اور بھی زیادہ برے ہیں۔ ایران کے پاس اس وقت جو بھی چیز اڑنے والی ہے وہ اس نے اپنے ایئر فورس کے اندر بڑی سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو کہ اس وقت F-14 جہاز بھی استعمال کر رہا ہے، F-5 بھی استعمال کر رہا ہے، F-4 بھی استعمال کر رہا ہے، فرانس کا میراج F-1 بھی استعمال کر رہا ہے، چائنا کا J-7 یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ F-7 جہاز بھی استعمال کر رہا ہے، سوویت یونین کا MiG-29 بھی استعمال کر رہا ہے، سوویت یونین کا ES-U-24 جہاز بھی استعمال کر رہا ہے۔ تو ایران کی ایئر فورس کے حالات اس وقت بہت ہی زیادہ برے ہیں، اور F-4 فینٹم کی تعداد اس وقت ایران کی ایئر فورس کے پاس تقریباً 63 کی ہے۔ اتنے زیادہ بڑے نمبر کے اندر ایران کے پاس کوئی اور جہاز نہیں ہے، تو ایران تو اس F-4 فینٹم کو کسی صورت جو ہے وہ ریٹائر نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر وہ یہ ان کو پرانے کہہ کے تو ریٹائر کر دے گا تو اس کے پاس تو کوئی جہاز پیچھے بچتا ہی نہیں ہے۔ F-4 فینٹم کے پاس جو اس وقت ایران کے پاس سب سے زیادہ جہاز ہیں وہ یہ F-14 جہاز ہیں، جن کی تعداد 41 کے نزدیک ہے۔ اب ان میں سے کتنے زیادہ آپریشنل ہیں یہ بھی نہیں ابھی کسی کو پتا، تو ایران تو ابھی F-4 فینٹم جہازوں کو نہیں ریٹائر کر سکتا۔ پچھلے دنوں ایران کی طرف سے خبر آئی تھی کہ ایران نے کہا ہے کہ ہم Su-35 جہاز پرچیز کرنا چاہتے ہیں، اور آلموسٹ ایران کے اندر کم سے کم یہ کنسنسس آ گیا کہ وہ Su-35 جہاز پرچیز کریں گے، لیکن اس میں کتنا وقت لگے گا، بات چیت کریں گے، وہ ابھی بھی کلیئر نہیں ہے، اور اس وجہ سے ایران کو اپنا یہ F-4 فینٹم جہاز جو ہے یہ کافی دیر تک آگے کھینچنا پڑے گا۔ تو دوستو یہ تھی F-4 فینٹم جہاز کی چھوٹی سی کہانی، اس کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن۔ ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، تھینک یو، اللہ حافظ۔